الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، سفر المظفر کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے حوالے سے لوگوں میں کئی قسم کی بدشگونیاں پائی جاتی ہیں. ویسے تو ماشاءاللہ سے ہم مسلمان اللہ کے بنائے ہوئے ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈ ہی نکالتے ہیں، اور ہمارے اعتقاد اتنے گر چکے ہیں کہ اتنا اللہ کی ذات کا خوف نہیں جتنا کوے اور بلی کا خوف ہمارے دل میں ہے. اتنا اللہ کی ذات پر ہمارا یقین نہیں جتنا مخلوق پر ہمارا اعتقاد بیٹھ چکا ہے. یہود و نصارہ کی محنت رنگ لائی اور مسلمانوں کے اندر عقائد کے حوالے سے کمزوری پیدا ہوئی اور مسلمان بدشگون ہو گیا. ہندوؤں کے نظریات اثر دکھا گئے، مسلمانوں نے بہت سارے ان کے کام، ان کے رسم و رواج اپنا لیے اور ان کو دین بنا لیا. ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ رواج من حیث الرواج، رسم من حیث الرسم اگر رہتی تو بات قدرے قابل برداشت تھی. آج رسم و رواج ہمارا دین بن چکا ہے. تو لازمی بات ہے جب رسم و رواج دین کے نام پر پھیلے گا اور اس کی جگہ لے لے گا تو جو اصل دین محمدی ہے اس کا پھر حلیہ بگڑ جائے گا اور اس کا وجود مٹتا چلا جائے گا. دعا کریں اللہ جل شانہ امت مسلمہ کے عقائد و اعمال کی حفاظت فرمائیں. میرے بھائی، جب تک ہم دین سیکھیں گے نہیں تب تک ہماری اصلاح نہیں ہونے لگی. جو باتیں یہاں ہم سیکھ کر جائیں جب تک اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں رکھیں گے تب تک ہمارے گھروں سے غیر کے رسم و رواج نکلنے نہیں لگے. ہمیں یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے، جی ہم تو مسجد سے فلاں مسئلہ سن کے جاتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں ہمارے خلاف تصادم کھڑا ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی یہ ہماری کمزوری ہے. بلغوا عنی ولو آیتن، جتنا دین مجھے پہنچا ہے اپنے گھر والوں تک منتقل کرنا وہ میری ذمہ داری ہے.
ہر مسلمان کو جتنا دین کی بات کا پتہ چل جاتا ہے اس کا دوسروں تک پہنچانا اس پہ واجب ہو جاتا ہے، بلکہ بعض نے فرض کی حد تک لکھا ہے۔ جیسے خود عمل کرنا لازم ہے، ایسے اس کی تبلیغ کرنا، اس کی دعوت دینا بھی لازم ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایسے سفر کے حوالے سے بھی بہت ساری بدشگونیاں ہیں۔ ہر سال یہ بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، پتہ نہیں کب جا کر معاشرے سے صفائی ہوگی، کب یہ کچرا ختم ہوگا جو ہمارے ذہنوں میں ابھی تک موجود ہے۔ میرے بھائی کوشش کریں، اپنے اپنے حصے کی محنت کریں سارے احباب، جہاں تک ممکن ہو سکے اس دعوت کو چلائیں، میرے نبی کی سنت کا پرچار کریں۔ غیر کے رواج اور غیر کے طریقوں کے خلاف آواز اگر ہم نہیں اٹھائیں گے تو کوئی بارڈر پار سے آ کے آواز نہیں اٹھائے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری نسلوں میں غیر کے طریقے دین بن کر رائج ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں جو شکوے کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچے جو ہے ان کا رافضیوں کے ساتھ تعلق ہے، ان کا قادیانیوں کے ساتھ تعلق ہے، اٹھن بیٹھن ہے ان کے ساتھ، کیا کریں؟ میرے بھائی غیر نے ان کو وقت دیا ہے، ہم نے بچوں کو وقت، اگر ہم نے وقت دیا ہوتا، ہم نے بچوں کو لیا ہوتا جب لینے کی عمر ہے تو پھر کبھی جا کر یہ شکوہ نہیں ہوتا۔ بچپن سے جب ان کا ایک نظریہ بنا دیا جائے، ایک زاویے پہ بچوں کو ڈال دیا جائے، خدا کی قسم مرتے مر جائیں گے مگر وہ حق کی بات کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن ہم اس وقت ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ جب تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے، بچے ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں دیکھو جی یہ مجلس میں جا رہا ہے، دیکھو جی یہ فلاں غیر شرعی مجالس میں جا رہے ہیں، محفلوں میں جا رہے ہیں، دیکھیں جی ان کی گیدرنگ اچھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اس کے اصل قصوروار سچ تو یہ ہے کہ ہم جی صحیح ہے نا؟ تو کیا خیال ہے، قصور پہ قصور کرتے چلیں یا توبہ کریں؟ اور توبہ کیا ہے؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ توبہ تب قبول ہوگی جب اصلاح شروع کریں گے، توبہ تب قبول ہوگی جب اس کا بیان شروع کریں گے، اور ایسے نہیں کہ ہم نے جو ہے نا بس کہہ دیا ٹھیک ہے جی، ایک دن بات کر دی، بات تھی آئی گئی ہو گئی، نہیں، ایک سبق کو اتنا دہرائیں، دسترخوان پہ دہرائیں، رات بیٹھیں تو دہرائیں، چائے پہ بیٹھیں تو دہرائیں، کہیں بچوں کے ساتھ موقع ملے، بیوی کے ساتھ موقع ملے، بہن بھائیوں کے ساتھ موقع ملے، رشتہ داروں کی خوشی غمی میں موقع ملے، ایک ہی سبق کی رٹ لگائیں، ایک ہی۔ اگر 100% لوگ نہیں مانیں گے بھائی، اگر 5-10 لوگوں کی بھی اصلاح ہو گئی انشاءاللہ کام ہو گیا، بنیاد پڑ گئی انشاءاللہ۔ تو چلیے آتے ہیں سبق کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بت پرستی کا خاتمہ کرنے آئے تھے، جہاں شراب، جوا اور سود کا خاتمہ کرنے آئے تھے، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر کی تعظیم سے روکنے آئے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے دروازے سے ہٹا کر اپنی امت کو خالق کی پہچان کرائی، وہاں پہ میرے آقا علیہ السلام نے اس کے برابر اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف بھی جہاد کیا ہے۔ رسم و رواج کیوں؟ کہ آج رسم ہے کل یہ دین بنے گا، آج یہ رواج ہے، آج یہ قومی قبیلے کی ریت پریت ہے، اور کل یہ مقدس گائے بن کے کھڑی ہوگی ہمارے سامنے، پھر اس کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کر پائے گا۔ جیسا کہ آج ہے، ایک زمانہ سے غیر کی محنت ہے، روایتیں گھڑی لوگوں نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات 3 مرتبہ دہرائی اور ارشاد فرمایا، الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن۔ لوگوں، بدشگونی اختیار کرنا شرک ہے، بدفالی پکڑنا شرک ہے، بدشگونی پکڑنا کیا ہے؟ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے تو میرے آقا اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، تاکہ اول وہلہ میں جو مضبوط طریقے سے متوجہ ہیں ان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، پھر کچھ لوگ مڈل کلاس کے ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے، جو سب سے کمزور ذہن کے ہیں تیسری مرتبہ ان کی بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ کے نبی ایک مسئلہ کتنی بار دہراتے بھائی؟
جاتی. اس لیے آپ نے فرمایا بدشگونی، سارے نہیں بول رہے، پھر فرمایا بدشگونی، پھر فرمایا بدشگونی شرک ہے. یہ 3 بار آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. احباب بات یاد رکھیے، مشرکین عرب کے اندر اسی طرح کچھ باتیں مشہور ہو گئیں جیسے آج ہمارے اندر مشہور ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قلا قمع فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیارة ولا حامة ولا سفر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدوى، لوگوں یہ جو چھوت کی بیماری مشہور ہوتی ہے معاشرے میں، ایک سے دوسرے کو لگ جانا، لوگ نفرت کرتے ہیں، برتن الگ کر لو، یہ کرو وہ کرو، فاصلے رکھو. جاگ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا لا عدوى، ایک کا دوسرے سے بیماری کو لگ جانا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. خدا کی قسم ساری دنیا کی سائنس کے ماہرین جمع کریں، ساری دنیا کے طبیب ماہر طبیبوں کو جمع کریں، ساری دنیا کے تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر تحقیقات کو جمع کریں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بول کی حقیقت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکیم اعظم ہیں، طبیب اعظم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے کمال درجے کا فہم اور فراست نصیب فرمائی. میرے پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا عدوى، یہ بیماریوں کے اندر تجاوز نہیں ہوتا ہے، لگ جانا، بچو بچو، پرہیز کرو. ہاں جی، نمازوں میں فاصلے قائم ہو گئے، ملنے سے گئے، دور سے ایک بندہ مہمان آ رہا ہے ملنے کے لیے، فاصلہ ہے جی، کھڑے ہیں، وہاں کھڑا ہے، یہ یہاں کھڑا ہے. اور پھر آج کل تو بڑے عجیب طریقے ہیں، مکے ٹکرائے جا رہے ہیں، کوہنی ٹکرائی جا رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حقیقت میں مسلمان کے منہ پر شیطانی مکہ ہے، یہ شیطانی مکہ ہے. مسلمان اپنے مقام سے گر گیا ہے، اپنے نبی کی بات پہ یقین نہیں رہا. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تو تجربہ ہے، بیماری تو لگ جاتی ہے آگے. آپ نے فرمایا کیسے؟ کہ جی وہ میرے ایک اونٹ کے منہ اور ناک میں خارش لگی، میں نے اس کو دوسرے اونٹوں کے باڑے میں باندھ دیا، تو کچھ دنوں کے بعد کچھ اور اونٹ بھی اس میں مبتلا ہو گئے، خارش کے مرض میں مبتلا ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کی وجہ سے ان کو لگ گئی. آپ نے فرمایا یہ بتا اس پہلے کو خارش کس نے لگائی؟ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ جی اللہ نے لگائی. فرمایا پھر یہ کیوں تصور بیٹھ گیا کہ باقیوں کو اس اونٹ نے لگائی؟ میرے بھائی مرض دینے والا کون اور شفا بخشنے والا کون؟ اس لیے دنیا کے 1000 تجاویز پیش کرنے والے اپنی اپنی تجاویز پیش کریں اور رٹ لگائیں، ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم میرے نبی نے جو فرما دیا وہی سچ ہے، اس کے سوا کوئی سچ، اس کے مقابل جو آئے گا وہ سچ نہیں ہو سکتا. اگر اس کو سچ سمجھے تو میرے نبی کی بات کہاں جائے گی؟ اگر اس کو میں سچ سمجھ لوں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہاں جائے گا؟ ہمارا دل مانے نہ مانے، سوچ کام کرے نہ کرے، آنکھیں بند کر کے ہمارا دعویٰ ہے جو میرے نبی کی زبان سے جملہ نکلا وہ 100% سچا ہے، اس میں 1% بھی شک کی گنجائش. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرض میں تجاوز نہیں ہے، اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ مریض سے نفرت نہ کیا کرو، مریض کے پاس بیٹھا کرو، اس کی اعادت کیا کرو، مریض کی اعادت کیا کرو. مریض کی اعادت کرنے والا اللہ کی نظر میں بہت عظیم ہے. یہ ایسا ہے جیسے جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، جنت کے باغوں میں سے پھل چن کے کھا رہا ہے صبح سے شام تک، یعنی جب تک یہ لوٹ نہیں آتا یوں سمجھیے یہ جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے. مریض کی عادت کرنے والا کتنا عظیم ہے. اور اگر یہ خطرناک معاملہ ہوتا تو اس سے منع کر دیا جاتا.
اسے منع کر دیا جاتا، جیسے کئی ساری چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یعنی احتیاط بتلائی. جیسے آپ نے فرمایا خیال کیا کرو کھانے پینے کے برتن رات کو ڈھانپ کے رکھا کرو ان کو کھلا، کیوں؟ کوئی زہریلی چیز اس میں گر جائے اور تمہیں نقصان ہو جائے. احتیاط بتلائی ہے نبی علیہ السلام نے، احتیاط بتلائی ہے. آپ نے فرمایا کسی بل میں پیشاب نہ کیا کرو، کیوں؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کیڑا نکلا تمہیں کاٹ ڈالے تو نقصان کا اندیشہ ہے. احتیاط الگ چیز ہے مگر عقیدہ سوچ الگ چیز ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا عدوا، یہ چھوت کی بیماری کا وجود کوئی نہیں ہوتا. روایات میں تطبیق دی ہے، بہرحال ایک لمبی بحث ہے. میں اتنا عرض کروں کہ احتیاط الگ چیز ہے لیکن نظریہ بنانا یہ الگ چیز ہے. نظریہ نہ بنائیں کہ نہیں جی یقیناً ایسا ہو جاتا ہے، ایسا نہ کریں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدوا ولا طیرۃ ولا سفر ولا حامہ. حامہ کی بات پہلے کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو عرب کے اندر الو ایک منحوس پرندہ مشہور ہے کہ جی الو پرندہ منحوس ہوتا ہے، فرمایا اس کی نحوست کا بھی کوئی حقیقت میں وجود. الو جو ہوتا ہے نا یہ عام پرندوں کی طرح پرندہ ہے، یہ منحوس نہیں ہے. مشرکین عرب کا یہ نظریہ تھا کہ جب ایک شخص قتل ہو جاتا ہے تو اس کی کھوپڑی سے جب یعنی اس کی روح نکلتی ہے تو وہ الو کی شکل دھار لیتی ہے، اور پھر یہ الو حقیقت میں مقتول کی روح ہوتی ہے. یہ مشرکین کا عقیدہ تھا. کن کا؟ خیال کرنا، فرق سمجھنا بھائی، ساری بات کوٹ کیجئے گا. ابو جہل وغیرہ کا یہ عقیدہ تھا، اس کی کمپنی کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ایک شخص قتل ہوتا ہے تو اس کی روح اس کی کھوپڑی سے نکلتی ہے اور وہ الو پرندہ بن جاتا ہے اور یہ چیختا چلاتا ہے. تب تک یہ چیختا رہتا ہے، صدا لگاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا قصاص نہ لے لیا جائے، جب تک اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حامتا، بھائی الو کی کوئی حقیقت یعنی حقیقت نہیں، یعنی اس میں کوئی نحوست نہیں ہے. ہاں جی آج ہم کتنا ڈرتے ہیں الو سے، کتنا ڈرتے ہیں. گھر پہ آ کے بیٹھ جائے تو کھلبلی مچ جاتی ہے، الو آ کے بیٹھ جائے پتہ نہیں کیا ہو. وہی عام پرندہ ہے بیچارہ، عام پرندہ ہے. اور تیسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا سفر، سفر کی بھی کوئی حیثیت نہیں. یعنی اس طرح جیسے لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ چکی ہے، لا سفرا، سفر منحوس نہیں ہے. سفر کا مہینہ جی منحوس نہیں ہے، بلکہ ایک روایت گھڑی، روافظ نے گھڑی ہے، راوی بھی جانتا ہوں کون ہے. روایت کے الفاظ یہ ہیں من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ. نبی علیہ السلام کے ذمہ گھڑ کے یہ بات لگائی گئی ہے کہ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی مبارک دے گا میں اس کو جنت کی مبارک دوں گا. سبحان اللہ، آپ سب کے لیے سبحان اللہ. اور بھائی یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جھوٹ بنا کر لگایا گیا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان، ٹھیک ہے نا. جھوٹ کیا گھڑا گیا کہ بھائی آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سفر کا مہینہ جب ختم ہو جو آ کر مجھے پہلے بتائے گا کہ بھائی سفر کا مہینہ ختم ہو گیا جی، ربیع الاول کا چاند دکھ گیا ہے، تو میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ احناف کے بہت بڑے فقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں. انہوں نے جرح تعدیل پہ بڑا کام کیا ہے، روایات میں چھنی لگائی ہے. کون سی روایت کس پائے کی ہے، چھنی لگائی. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ حق اور سچ اور جھوٹ اور باطل کو الگ کر دکھایا انہوں نے. کتاب کا نام ہے الموضوعات الکبریٰ، اور الموضوعات الکبریٰ الموضوعات الکبیر بھی اس کو کہتے ہیں. اس کے صفحہ 225 پر حضرت ملا علی قاری یہ روایت لائے، صفحہ 225 پر کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو سفر کے ختم ہونے کی مبارک دے گا، اطلاع دے گا، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. حضرت ملا علی قاری نے فرمایا یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے، لا اصل لہ، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، اس کی کوئی. ایک طرف تو آپ فرمائیں لا سفر، سفر منحوس، بلکہ نبی علیہ السلام نے سفر کو ایک لقب دیا. جاگ رہے ہیں؟ السفر المظفر. سفر کون سا مہینہ ہے؟ مظفر، کامیابیوں کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے بھائی؟
کامیابیوں کا مہینہ ہے. اور قربان جو آج ہمارے ہاں تو کیا ہے, سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی. کیوں جی؟ منحوس ہے. سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا ورنہ منحوس ہو جائے گا. یاد رکھیے احباب, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کئی سفر کیے. ان مبارک سفروں میں ایک سفر سفر ہجرت ہے, مکہ سے مدینہ کا سفر. یہ مبارک تھا یا نہیں تھا جی؟ بڑا مبارک سفر ہے کہ جس سفر کے بعد قرآن کی صورتوں کا رخ ہی بدل گیا. پہلے جو اتری وہ مکیہ تھیں, جو اس سفر کے بعد اتری وہ مدنیہ کہلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی اور کامیابیوں کی زندگی, فتوحات کی زندگی شروع ہوئی سفر کے بعد. یہ سفر ہجرت ہے. مزے کی بات ہے, آپ علیہ السلام نے یہ سفر کے مہینے میں کیا ہے. یہ سفر کب کیا ہے بھائی؟ سفر کے مہینے میں. تو کیا خیال ہے ہمارا یہاں سے لاہور, کوئٹہ, اسلام آباد جانا منحوس ہو جائے گا جی؟ کاروبار شروع نہیں کرنا, شادی نہیں کرنی. یہ تو پچھلے مہینے سے خوف چلا آ رہا ہے نا, محرم کے مہینے سے خوف زدہ ہیں. اچھا, اگر مسئلہ معلوم ہو بھی گیا ہے نا, تو ہم اتنے کمزور عقیدے کے مسلمان ہیں, اتنے بزدل ترین مسلمان ہیں کہ غیروں کے خوف کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کے نکاح کرنے کو تیار نہیں ہیں محرم اور سفر میں. ایمان سے بتائیں بزدلی ہے یا نہیں ہے؟ پتہ بھی ہے کہ جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا سے محرم میں ہوئی. اور مزے کی بات بتاؤں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا, حضرت علی اور فاطمہ کی شادی محرم میں ہوئی ہے. کب ہوئی ہے؟ حوالے چاہیے تو بہت حوالے ہیں, میرے یار لوگوں کی کتابوں سے حوالے ہیں, ہماری تو کوئی نہ مانے کوئی بات نہیں. بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے, اور اس کی 10ویں جلد کے اندر حضرت علی کی شادی کا جو باب ہے اس میں اوپر ہی اوپر لکھا کہ حضرت علی و فاطمہ کی شادی کب ہوئی؟ محرم میں ہوئی. تو اب اگر محرم میں شادی کرنا منحوس ہے تو حضرت علی اور فاطمہ کی شادی کے متعلق کیا فتویٰ ہے بھائی؟ اور پھر یہ کہنا جی اگر محرم میں شادی کری تو اولاد نہیں ہوگی. اللہ نے حضرت علی و فاطمہ کو اولاد ہی صرف نہیں دی بلکہ جنتی جوانوں کے سردار شہزادے عطا فرمائے. اولاد کیسے نہیں ہوتی؟ اچھا, محرم میں شادی کرنے سے اولاد نہیں ہوتی, یہ باقی مہینوں میں جو شادیاں کرتے ہیں سب صاحب اولاد ہیں جی. ربیع الاول میں شادیاں جتنے لوگوں نے کی ہیں سب اولاد والے ہو گئے. یہ مہینوں سے جوڑنا یہ عقائد کی کمزوری ہے, سمجھا؟ لا سفرا, سفر کی کوئی حقیقت نہیں, مطلب اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا لا طیارتا, یہ بدفعلی اور بدشگونی پکڑنا یہ جائز نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا الطیارۃ شرکن, بدشگونی پکڑنا کیا ہے بھائی؟ شرک ہے. بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ یہ کوا چھت پہ آ کے بیٹھا ہے, بولا ہے مہمان آنے والے ہیں. کوے کو مہمانوں کو فون ہے؟ ہاں بھائی, آپ کو نہیں آیا اور کوے کو فون آ گیا کہ ہم آ رہے ہیں اطلاع کر دیجئے. کمال کی, یا تو کوا عالم الغیب ہے پھر. اچھا, کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا, اب خیر نہیں ہے. کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا, شام کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں لگانی. جھاڑو لگا دی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ گھر سے رزق ختم ہو جائے گا. سمجھ آ گئے نا جی؟ صبح صبح دکان پہ اگر کوئی چینج لینے آ جائے, نہیں بھائی چینج نہیں دینا اس کو صبح صبح, یہ تو سارا رزق ہی چھین کے لے جائے گا. صبح صبح کسی کو ادھار نہیں دینا ورنہ سارا دن ادھار ہی چلے گا. سمجھ آ گئے نا جی؟ کاش اتنا یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا جتنا آج کوے کی بوک کی بولی پہ ہے, جتنا کالی بلی پہ یقین ہے, جتنا اس وقت الو پہ یقین. کاش اتنا یقین آج کے گئے گزرے مسلمان کو اللہ کی ذات پہ بھی آ جاتا. اگر اللہ پہ یقین ہوتا تو پھر مخلوق کے متعلق ایسی سوچ کبھی دل میں نہ آتی. بہت کمزور عقائد ہو گئے ہمارے, اور یہ غیر کی محنت رنگ لا رہی ہے بھائی. اگر ہم سوتے رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا, اگلی نسلوں کو تو دین محمدی کا حلیہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ اصل دین کیا ہے. رسم و رواج ہی دین بن جائے گا.
اللہ اکبر. مسلمانوں کے اندر بہت ساری بدفالیاں بدشگونیاں ہیں, بہت ساری کیا ہے جی, وہ ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے دولت آنے والی ہے, پاؤں میں خارش ہو رہی ہے تو سفر ہونے والا ہے, نئی دلہن اولاد نہیں ہو رہی منحوس ہے, یہ گھر منحوس ہے, بیماریاں آ رہی ہیں اس گھر میں نحوست ہے. ہماری سوچ ہے یا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا بھی علاج بتلا دیا. آپ نے فرمایا عورت میں نحوست نہیں ہے, گھر میں نحوست نہیں ہے, گھوڑے میں یعنی سواری میں نحوست نہیں ہے. ہاں جی, جس کو بیاہ کے گھر لے کے آئے ہیں اس کو تو تختہ مشق پہ آزمایا جاتا ہے پورا پورا, 100% ہمارے معیار پہ اترے. وقت پہ اولاد نہیں ہوئی نحوست ہے, شادی کے بعد گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا اسی آنے والی کی نحوست ہے, کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا اسی کی غلط کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں, یہ سوچ ہے ہماری. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کسی کی بیٹی کو ہم منحوس بنا لیتے ہیں, کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو اس کو بھی منحوس کہا ہے ہم نے. بیٹی بیاہ کے دی ہے, اگلے گھر میں گئی اولاد نہیں ملی, اگلے گھر میں گئی بیماری آ گئی, اگلے گھر میں گئی نقصان ہو گیا. ماں باپ کہنے کو تیار ہیں کہ ہماری بیٹی منحوس تھی. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عورت میں نحوست نہیں رکھی ہے. پھر فرمایا گھوڑے میں نحوست نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ یار یہ جو سواری لی ہے نا یہ منحوس ہے, اس کو چینج کرو. آج کل کیا ہے, جعلی عاملین کیا کرتے ہیں, بھائی یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں نا گھر بدلو, یہ تمہیں نقصان پہ نقصان آ رہا ہے گھر بدلو, گھر میں نحوست ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مقدس زبان سے فرما دیا گھر میں نحوست. سارے بولیے. اس کے بعد بھی اگر کوئی ہمیں یہ ورغلائے کہ تمہارے گھر میں نحوست ہے تو وہ جھوٹا ہے پرلے زمانے کا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سچی ہے, گھر میں نحوست ہاں, بات اصل میں بیچ کی اور ہے, سمجھیے گا. گھر منحوس نہیں ہوتے, سواری منحوس نہیں ہوتی, عورت منحوس نہیں ہوتی. میرے رب نے قرآن مقدس میں فرمایا, میرے سامنے سورہ یاسین کھلی ہے, فرمایا قالوا طائرکم معکم. نبی کہنے لگے تمہارے اعمال کی وجہ سے نحوست ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے نحوست ہے. گھر میں نماز نہیں ہوگی رحمتیں برسیں گی جی, قرآن مجید پہ ڈسٹ چڑھی ہوگی, کبھی بھول کے نہیں کھولا ہوگا, رحمتیں دروازے توڑ کے آئیں گی, رزق دروازے توڑ کے آئے گا, چھپر پھاڑ کے رزق ملے گا پھر, ہیں, کیونکہ ہم نے بڑے اعمال کر لیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیوں؟ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. یعنی ایسا گھروں کو نہ بناؤ کہ جیسے تم نے کبھی گھر میں سجدہ ہی نہیں دینا, جیسے کہ تم نے اسے قبرستان سمجھ رکھا ہے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے, اللہ توفیق دیں, اگر اپنا گھر ہو تو کیا کرے انسان, ایک کمرہ خاص نماز کے لیے ہی مختص کر دے. اللہ اکبر, کیا خوبصورتی آئے گی گھر میں, کیا رحمتیں برسیں گی. ایک کمرہ صاف شفاف ہو, پاکیزہ کمرہ ہو, اس میں گھر کی خواتین نماز پڑھیں, اس میں مرد سنتیں پڑھیں, مرد اس میں تہجد پڑھیں, نوافل پڑھیں, اس میں بچے بیٹھ کر گھر میں قرآن مجید پڑھیں, تلاوت کریں, ذکر کریں. اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلے گا نہیں کھلے گا جی. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے, گھر میں عورت سر پہ دوپٹہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, رحمت آئے گی. مرد چڈی پہن کے گھوم رہا ہے گھر میں, رحمت آئے گی. ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ مرد کا سطر ہے, اس کو چھپانا فرض ہے. اور گھٹنے اگر ننگے ہیں یا ناف کے نیچے بدن ننگا دکھ رہا ہے تو یہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے. جہاں حرام کا ارتکاب ہو رہا ہو وہاں نحوست ہی آئے گی, وہاں رحمت. تو اب ذرا ہم سمجھیں کہ منحوس کیسے ہوتے ہیں. گھر کی وجہ سے نحوست نہیں ہے, بلکہ گھر والوں کے اعمال کی وجہ سے نحوست بھی آتی ہے, رحمت بھی آتی ہے. عورتیں لباس ایسا استعمال کریں, مسلمانوں کی خواتین نیم برہنہ بدن, ہاف آستین, اتنا باریک کپڑا کہ بے پردگی ہو رہی ہے, یا کپڑا تو موٹا ہے مگر سلائی میں اتنا ٹائٹ ہے کہ بدن اس میں گھٹ رہا ہے. بے پردگی جہاں ہوگی میرے بھائی وہاں اللہ تعالی کی طرف سے کبھی رحمت کا دروازہ نہیں کھلے گا. اعمال پہ توجہ دیں, گھر کو اعمال سے آباد کریں. دو چیزیں ہوتی ہیں یاد رکھیے گا, دو مخلوقیں ایسی ہیں جو ہمارے گھر کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں.
ایک فرشتے ہیں، ایک شیاطین ہیں. یہ دونوں مخلوقیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. جب گھر میں نیک اعمال ہوتے ہیں، نماز ہوتی ہے، گھر میں ذکر ہے، تلاوت ہے، گھر میں پردے کا اہتمام ہے، گھر میں لباس سنت کے مطابق ہے، گھر میں کمائی حلال کی ہے، گھر کے اندر اگر دین کی تعلیم کا حلقہ ہے، تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنا بسیرا کر لیتے ہیں. اور جہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے آ جائیں وہاں کیا آئے گی؟ بولیے جناب، رحمت ہی رحمت آئے گی. وہاں دل جڑیں گے، دلوں میں نفرت، وہاں میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں رحمت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں. اور جس گھر میں بے پردگی ہو، بے حیائی ہو، انڈیا کی فلمیں چلتی ہوں، ہر وقت میوزک اور گانے سنے جاتے ہوں، جہاں پہ نیم برہنہ لباس مرد اور عورت گھروں میں رہتے ہوں، اور جہاں پہ نماز نام کی چیز نہ ہو، جہاں کبھی بھولے سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہ آئے، جہاں دوپہر دن چڑھے تک سوتے رہے اور نماز کا احساس نہ ہو، میرے بھائی اس گھر کی طرف شیاطین اور یہ شریر مخلوق متوجہ ہو جاتی ہے. شیطان اس گھر کو اپنا مسکن اور ڈیرا بنا لیتے ہیں، اور جہاں آگ جلتی ہے وہاں تپش. بولتے نہیں ہیں، ناراض ہو گئے جی؟ آگ جلے گی تو تپش محسوس ہوگی نہیں ہوگی بھائی؟ اچھا، جہاں شیاطین گھر میں ہوں، جہاں دشمن گھر میں آ جائیں، وہاں میاں بیوی کے دلوں میں محبت رہے گی؟ اولاد والدین کی تابعدار رہے گی؟ ہو سکتا ہے. تو میرے بھائی یہ نحوست تو کسی اور دروازے سے آ رہی ہے، ہم نے وہ دروازہ کھول رکھا ہے، اور جہاں سے کوئی وجود ہی نہیں تھا اس طرف ہماری نظر ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ عدوا، بیماریوں میں تجاوز نہیں ہوتا، ولا طیارتا، بدشگونی کی کوئی حیثیت، بلکہ ایک حدیث فرمایا الطیارۃ شرکن، بدشگونی اختیار کرنا شرک ہے. فرمایا لا حامتا، الو پرندہ منحوس نہیں ہے، ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے. اس میں کیا کرتے ہیں جی؟ 365 دن ہیں سال کے، 365 آٹے کی گولیاں بناؤ، ان پہ سورہ مزمل پڑھو، اور پھر جناب اس کو پانی کے تالاب میں یا نیٹی جیٹی کے پل سے جا کر پھینک دو پانی میں. کیا ہے؟ پورے کے پورے سال کی نحوستیں ان آٹے کی گولیوں میں چلی گئی ہیں، دریا برد ہو گئی، سمندر برد ہو گئی. کتنا بڑا دھوکہ ہے یار، کتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے مسلمان اپنے آپ کو. پھر اس مہینے میں کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ سورہ مزمل پڑھو، اور اس کے ابتدائی جو 13 دن ہے، 13 تیزی کے دن ہیں، 13 تیزی، یہ کسی طریقے سے گزر جائیں، یہ بڑے منحوس دن ہیں 13 تیزی کے. میرے بھائی اس کی بھی کوئی حیثیت و حقیقت نہیں ہے. اور پھر جب اس کی آخری بدھ آتی ہے تو مسلمانوں کے گھروں میں ماشاءاللہ سے عید کا سما ہوتا ہے، چوریاں بن رہی ہوتی ہیں، حلوے بن رہے ہوتے ہیں، شیرینی بن رہی ہوتی ہے. کیوں جی؟ اس دن نبی علیہ السلام بیماری سے روح بصحت ہوئے تھے. اب آپ یاد رکھیے 27 صفر کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا تھا، اور 12 ربیع الاول کو انتقال ہوا. یہ یہودیوں نے ہمیں ایک پٹی پڑھا دی کہ بھائی آخری بدھ، یہ 27 تقریباً سفر ہی تھا اس دن، کہ جی اس دن خوشی مناؤ کیونکہ نبی علیہ السلام روح بصحت ہوئے. اس سے پہلے میرے آقا بیماری نہیں تھے، روح بصحت کیسے ہوئے؟ بیماری کا آغاز ہوا. یہودی میرے نبی کا دشمن ہے، جس دن میرے آقا بیمار ہوتے ہیں اس دن یہودی خوشی مناتا ہے. مسلمان کو اس لائن پہ ڈال دیا، اگر مسلمان خوشی منائے گا یہ نبی کا سچا عاشق ہو سکتا ہے؟ بولتے نہیں ہیں بھائی. کیا کروں، بیوی نہیں مانتی، اماں جی نہیں مانتی. ہاں جی، ہم نے تو ایسے ہی بزرگوں سے سنا ہے، ہم تو ہمارے بڑے یوں کرتے آئے، ہم کیوں چھوڑیں؟ یہ تو نئی باتیں ہیں، مسجد سے سن کے آ جاتے ہو. خدا کے لیے میرے بھائی کان کھولو، کان کھولو، پہلے اس کے کہ ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں. یہ معمولی معاملہ نہیں ہے. اور 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ بولو، انتقال ہے. اس دن بھی غیر نے ہمیں خوشی پہ لگا دیا. ادھر بیماری کا آغاز تو خوشی مناؤ، ادھر میرے نبی کا دنیا سے جانا تو خوشی منائی جا رہی ہے. یہ بھی یہود کی سازش. وہ بھی ناراض نہیں ہونا، باتیں بالکل حق ہیں، انشاءاللہ فائدہ دیں گی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، نہ محرم کا مہینہ منحوس ہے اور نہ ہی
سفر کا مہینہ منحوس ہے، شادی، خوشی، بیاہ، سفر، تجارت، لین دین محرم میں بھی حلال اور سفر میں بھی حلال، بلکہ جس مہینے میں لوگ منحوس سمجھتے ہوں ان رسم و رواج کو توڑ کر ایسے کام کرنے ہیں ہم نے، تاکہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ اویئرنس پیدا ہو اور لوگ ان رسم و رواج کو چھوڑ کر حقیقت کی جانب آئیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون ساتھی ہے جو اپنے گھروں میں یہ بات انشاءاللہ محنت سے پہنچائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی محنت سے یہ مسئلہ گھر میں سمجھائیں میرے بھائی، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں رسم و رواج اور بدعات سے بچا کر عین سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب۔